ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے اس ویڈیو کا پارٹ 1 نہیں دیکھا ہے تو پہلے آپ پارٹ 1 دیکھیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں حضرت آسیہ کا واقعہ، جو کہ ظالم فرعون کی بیوی تھی۔ کچھ عرصہ یوں ہی گزرتا رہا، پھر ایک دن ایسا عجیب و غریب واقعہ پیش آیا جس واقعے کے بعد حضرت آسیہ کے دل میں فرعون کے لیے مزید غضب کی آگ بھڑک اٹھی اور حضرت آسیہ فرعون سے مزید نفرت کرنے لگی اور فرعون کے مسلمانوں پر کیے جانے والے ظلم و ستم حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ کے لیے ناقابل برداشت تھے۔ اور وہ عبرت ناک واقعہ یوں پیش آیا کہ فرعون کی بیٹی کی ایک نوکرانی تھی جو فرعون کی بیٹی کے بالوں میں کنگھی کیا کرتی تھی۔ ایک دن اچانک اس نوکرانی کے ہاتھوں سے کنگھی گر گئی تو اس نوکرانی نے بسم اللہ پڑھ کر جیسے ہی کنگھی کو اٹھایا تو فرعون کی بیٹی نے اس نوکرانی سے پوچھا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس نے کہا، میرا اور تمہارا رب اللہ ہے۔ بیٹی نے اپنے باپ کو سب کچھ بتا دیا کہ وہ نوکرانی آپ کے علاوہ کسی اور کو اپنا خدا مانتی ہے اور آپ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتی ہے۔ یہ سن کر فرعون نے اس نوکرانی کو بلایا اور اس سے پوچھا، کیا تیرا میرے سوا بھی کوئی رب ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہے، میرا اور تیرا رب صرف اللہ ہے، وہی وحدہ لا شریک ہے اور اس کے علاوہ اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس نوکرانی کی بات سن کر فرعون بھڑک اٹھا اور اس نے ایک بڑی سی دیگ میں تیل گرم کروایا اور اس عورت اور اس کے بچوں کو دیگ میں ڈالنے کا حکم دیا اور ایک ایک کر کے اس عورت کے بچوں کو تیل میں ڈالا جانے لگا۔ آخر میں اس عورت کا 3 سے 4 سال کا بچہ تھا۔ وہ اس کی محبت میں پیچھے ہٹنے لگی تو آخر میں بچہ اللہ کے حکم سے بول پڑا کہ امی جان بنا کسی خوف کے تیل میں کود جاؤ، بے شک دنیا کی سزا آخرت کے عذاب کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ خوفناک اور دل خراش منظر اس وقت فرعون کی بیوی بھی دیکھ رہی تھی۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کچھ ایسا کرشمہ ہوا کہ اللہ نے حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے غیب کے پردے اٹھا دیے اور فرعون کی بیوی کی بصیرت کو روشن کر دیا۔ انہوں نے دیکھا کہ فرشتے اس نوکرانی کی روح کو لے کر آسمان کی طرف جا رہے ہیں۔ اس منظر کو دیکھنے کے بعد فرعون کی بیوی کا ایمان اور بھی زیادہ مضبوط ہو گیا۔ اس خوفناک منظر کو دیکھ کر حضرت آسیہ سوچ میں پڑ گئی اور سوچنے لگی کہ میں مسلمان ہونے کے بعد بھی مسلمانوں پر ہونے والے ظلم و ستم کو کس طرح برداشت کر سکتی ہوں۔ ابھی فرعون کی بیوی انہی خیالات میں گم تھی، تبھی فرعون اپنی بیوی کے پاس آیا اور اس مظلوم عورت پر کیے جانے والے ظلم و ستم کی داستان کو بیان کرنے لگا۔ اس وقت فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ نے فرعون کے خلاف بغاوت کا عالم بلند کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ جب فرعون نے اپنی بیوی کو اس مظلوم عورت کو شہید کرنے کی خبر دی تو فرعون کی بیوی نے فرعون سے کہا کہ کس شے نے تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں اتنا بے باک کر دیا ہے؟ یہ بات سن کر فرعون بھڑک اٹھا اور حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اس رب پر ایمان لا چکی ہوں جو میرا اور تیرا اور تمام جہانوں کا سچا رب ہے۔ اس طرح اس بہادر خاتون نے سیدھا فرعون کے سامنے اپنے ایمان کا اظہار کیا۔ فرعون اپنی بیوی کی یہ بات سن کر حیران اور پریشان رہ گیا۔ فرعون شروع میں بنا کسی ظلم و ستم کے اپنی بیوی کو سمجھانے کی کوشش کرنے لگا اور فرعون نے اپنی بیوی کو ایمان سے دور کرنے کے لیے اس کے والدین کو بھی بلایا
اور انہیں دھمکی دینے لگا، اگر تمہاری بیٹی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خدا کا انکار نہ کیا تو ضرور یہ موت کا مزہ چکھے گی۔ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ کے والدین نے انہیں اکیلے میں سمجھانے کی کوشش کی، لیکن حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ کا ایمان اتنا مضبوط ہو چکا تھا کہ انہوں نے ان کی بات ماننے سے بھی انکار کر دیا، اور حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا اپنے والدین سے کہنے لگی کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لا چکی ہوں، بے شک وہ سچا رب ہے۔ اسی طرح فرعون کا یہ منصوبہ بھی ناکام ہو گیا، تو فرعون نے اپنی بیوی کو طرح طرح کی اذیتیں دینے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ اپنے ایمان سے دور ہو جائے اور فرعون کو خدا ماننے لگے۔ روایت میں آتا ہے کہ فرعون کے حکم سے حضرت آسیہ کو طرح طرح کی اذیتوں کے اندر مبتلا کر دیا گیا، یہاں تک کہ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پیروں میں میروے لگا کر انہیں دھوپ کی طرف رخ کر کر لٹا دیا گیا، اور آپ کے سینے کے اوپر چکی کا بھاری بھرکم پتھر رکھ دیا گیا تاکہ آپ ہل نہ سکے۔ لیکن ان تمام تکلیف سہنے کے باوجود بھی حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ کے ایمان کے اندر ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئی، بلکہ ان تمام تکلیف کے بعد بھی آپ کے ایمان میں مزید اضافہ ہوتا چلا گیا۔ ان تمام تکلیف سے گزرنے کے بعد فرعون نے جب اپنی بیوی سے ایمان سے پھرنے کو کہا تو حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ نے بڑا ہی ایمان افروز اور ایمان کو تازہ کر دینے والا جواب دیا، جس سے فرعون کا گھمنڈ خاک میں مل گیا، اور فرعون حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان اور ہمت کے آگے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گیا، اور حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اے دشمن خدا اور ظالم انسان، تو میرے وجود پر تو قادر ہو سکتا ہے، لیکن میرا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں ہے، اگر تم میرے جسم کے ہر حصے کو بھی کاٹ دے تب بھی میرا ایمان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑھتا چلا جائے گا۔ اسی دوران جب حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ پر ظلم و ستم کے پہاڑ گرائے جا رہے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، کیا میرا رب مجھ سے راضی ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے آسیہ رضی اللہ عنہا، آسمان کے فرشتے تمہارے انتظار میں ہیں، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان اور تمہارے کارناموں پر فخر فرماتا ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سوال کریں، آپ کی ہر حاجت پوری کی جائے گی۔ اس وقت حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دردناک دعا کی کہ اے میرے پروردگار، میرے لیے جنت میں اپنے پاس ایک گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کے ظلم و ستم سے نجات دے، مجھے ان ظالموں سے نجات بخش۔ ادھر فرعون جب حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ کو ایمان سے دور کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور ہر کوشش میں ناکامی کا سامنا کر رہا تھا، تو اس وقت فرعون نے حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے کا فیصلہ کیا، اور آخر میں فرعون نے اپنے غلاموں سے کہا کہ ایک بہت بڑی چٹان لے کر آؤ، اگر یہ چٹان دیکھ کر اپنے ایمان پر قائم رہتی ہے تو یہ چٹان اس پر گرا دینا، اور اگر یہ ایمان سے پھر جاتی ہے تو پھر یہ میری بیوی ہے۔ اس خوفناک منظر کے وقت جہاں ایک طرف زندگی ہے اور دوسری طرف موت کھڑی ہے، تو اس وقت آسیہ رضی اللہ عنہا نے آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا تو انہیں جنت میں اپنا سفید موتیوں والا محل نظر آیا، جس سے آپ کا ایمان اور زیادہ بڑھ گیا۔
اور اسی حالت میں آپ کی روح پرواز کر جاتی ہے، اور اس کے بعد آسیہ رضی اللہ عنہ کے جسم مبارک پر وہ چٹان گرا دی جاتی ہے، اور وہ چٹان ایسے بدن پر گرتی ہے جس میں روح نہیں ہوتی۔ اس دردناک واقعے کے دوران فرعون اپنی بیوی پر طرح طرح کے ظلم کر رہا تھا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ پر مقرر کر دیا تھا، اور وہ فرشتے حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ پر سایہ کیے ہوئے تھے، اور جنت کے اندر انہیں اپنا مقام دکھا دیا گیا تھا، جس کی وجہ سے آپ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کا ایمان مزید مضبوط ہو گیا، اور فرعون کی تمام مصیبتوں کو آپ بھول گئی۔ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا نے دنیا کی تمام تکلیف اور مصیبتوں کو برداشت کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو نہیں چھوڑا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کو وہ مقام عطا فرمایا جو آج تک کسی کو بھی نہیں ملا۔ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا جب جنت میں جائیں گی تو اللہ تعالیٰ ان کو یہ نعمت عطا فرمائے گا کہ وہ جنت میں حضور پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوز محترمہ ہوں گی، سبحان اللہ، اور اللہ تعالیٰ ان کا شمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج محترات میں فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کی طرح دین اور ایمان پر قائم رہنے والا بنا دے، اور ہمیں دین کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور آپ مجھے کامنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ نے اس اسٹوری سے کیا سیکھا ہے۔